I'll start with you मज़हर अब्बास साहब. राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट आ रही है. वो कह रहे हैं कि तसलसल के लिए मुद्दत का तयन ही नहीं होना चाहिए, 2030 से भी आगे जाना चाहते हैं. हुकूमत ये भी बात करी है, कोई 10 साल सिस्टम की बात कर रहा है. ये माजी में भी हमने बातें सुनी हैं. इस सारे में पीपल्स पार्टी किधर है? शुक्रिया फरिया. पीपल्स पार्टी इनके साथ है. दूसरी बात ये कि जो राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि ये 2030 तक भी जाना चाहिए, तो ज़रूर जाए. अगर जमहूरी अंदाज में वो अपनी बात करें तो अलग बात है, क्योंकि अगर किसी और की बात कर रहे हैं तो वो तो जा सकते हैं. लेकिन क्या ख़ुद राना सनाउल्लाह 2030 तक जा सकते हैं, पहले तो वो बताएं, या उनकी हुकूमत 2030 तक जा सकती है, इसको बताएं. तो जो आपका हुस्ने करिश्मा साज करे वो आप कर सकते हैं. ये आप राना साहब को कह रहे हैं? वो ये जी राना साहब को ही कह रहे हैं. फिलहाल तो राना साहब को कह रहा हूँ. आई थिंक राना साहब को ही कह. बाकी जो है वो, हाँ, तो वो जो चीज़ है बेसिकली, क्योंकि ये जो इस वक्त गुफ्तगू हो रही है, मुस्लिम लीग नून के लोग हों, पीपल्स पार्टी के लोग हों, ये जो 90 रोज़ का कानून जो पास किया है, ये तो सबने मिलकर पास किया है ना, माशाल्लाह. ये इसके बाद भी और भी बहुत से ऐसे कवानीन पास किए जा रहे हैं. तो ये सिस्टम जो है ये, और इसको कोई भी नाम दिया जा सकता है, लेकिन इसे डेमोक्रेसी का नाम नहीं दिया जा सकता मेरे नुक्ते नज़र से. बदकिस्मती रही हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ इस तरह के कवानीन जो हैं वो हर हुकूमत में कोई ना कोई इस तरह के कवानीन आए हैं. जैसे पैका ले लें आप. पैका एक तसलसल है 2016 से, जो आज तक ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब फॉर्म में आता रहा. उसमें किसी एक ने भी कोशिश नहीं की कि इस कानून को बदल दिया जाए उसमें, बल्कि और ज़्यादा जो है बदतरीन बन गया. तो इस वक्त जो सिस्टम है उसमें आपकी जुडिशरी कहीं नज़र नहीं आ रही, इस सिस्टम में आपका मीडिया कहीं नज़र नहीं आ रहा, इस सिस्टम में आपकी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ कहीं नज़र नहीं आ रही. इस सिस्टम में जो अपोजिशन है वो तितर बितर है, वो अनडिसाइडेड है. वो पार्लियामेंट में है भी और पार्लियामेंट में नहीं भी है. उसमें वो पार्लियामेंट्री कमेटी से रिज़ाइन कर दिया उन्होंने, लेकिन पार्लियामेंट में है उसमें. तो ये सारी चीज़ें सूट करती हैं उन सारी क़ुव्वतों को जो ये इसका तसलसल देख रहे हैं. और चूँकि एक डिसजॉइंटेड अपोजिशन, एक हैंड इन ग्लव्स मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़, और तकरीबन जो है ना होने वाली इस तरह जो ग्राउंड पे हमें सूरत हाल नज़र आ रही है, वो कोई भी किसी भी तहरीक की सूरत में आती नज़र नहीं आ रही. तो ये वो सिलसिला है जो हमें, क्योंकि दूसरी जो अपोजिशन जमातें हैं वो इंटरेस्टेड ही नहीं है इस पूरे सिस्टम के ख़िलाफ़ बात करने में. चाहे जमात इस्लामी उठा लें, वो इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म से आगे जाने की कोशिश नहीं कर रहे. JUI है, वो अपना इंटरेस्ट जहाँ देखती है वहाँ आपसे अपोजिशन से बात कर लेती है. जहाँ वो इंटरेस्ट गवर्नमेंट के साथ देखती है वो गवर्नमेंट से बात कर सकते हैं. तो आप इस निज़ाम को कोई भी नाम दे दें माँ सिवाय जमहूरी नाम के. तो मुझे ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं लगती, मुझे ये पार्लियामेंट नहीं लगती, मुझे ये जुडिशरी नहीं लगती, मुझे ये मीडिया नहीं लगता, और मुझे ये जितने स्टेट ऑपरेटर्स हैं वो जिस तरह बिहेव कर रहे हैं वो हमारे सबके सामने है. तो इसे मैं इस निज़ाम को कोई दूसरा नाम दे नहीं सकता मैं. ओके, आप इन अ वे, ये शेक्सपियर ने कहा था कि कॉल रोज एनीथिंग बट दैट. आप कह रहे हैं कि कॉल दिस एनीथिंग बट डेमोक्रेसी. आमिर ज़िया साहब, ये जो सारी सूरत हाल है, हम जो स्टेटमेंट सुन रहे हैं, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि क्रश कर दो इनको. पहले ही हम अपोजिशन नहीं देख रहे, कहीं नदारत है, लेकिन जो है उसको भी क्रश कर दो, उसको कल्ट कह दो, उसको बुरा भला कह दो. सो डिसेंट की आवाज़ भी नहीं है. ओवरऑल इसी के तसलसल की भी बात हो रही है. किस तरीके से इसका तसलसल रह सकता है? मज़ीद आइनी तरमीम होंगी? क्या तरीक़ाकार हो सकता है? देखिए, कुछ भी हो सकता है. सियासी जमातों की मौका परस्ती अपनी जगह, लेकिन मसला ये कि किसी भी रियासत के दवाम को बरकरार रखने के लिए, उसकी हैसियत को बरकरार रखने के लिए उसकी पहली जिम्मेदारी ये होती है कि अपने वो अंदरूनी तजादात को हल करती रहे.
اب ہماری یہاں جو ریاست ہے اپنے اندرونی تضادات کو حل نہیں کری بلکہ بہت زیادہ بڑھا رہی ہے، اور اس کی آپ کو پھر مختلف صورتیں نظر آ رہی ہیں۔ ایک صورت آپ کو نظر آتی ہے کہ جی بلوچستان میں ایک بحران ہے، وہاں پہ ایک عسکریت پسندی دہشت گردی ہے۔ آپ دیکھیں 2022 کے بعد سے جو ایک اس لہر میں اضافہ ہوا ہے کے پی میں اور بلوچستان میں، وہ مطلب ہے ڈیٹا اگر آپ دیکھ لیں تو پتہ چلے گا تمام ریکارڈ توڑ رہا ہے۔ وہاں پر پھر ایک اور حزب اختلاف ہے جو کہتے ہیں نا ان کی پشتون تحفظ موومنٹ کی صورت میں، اور ایک جو ہے حزب اختلاف جس کو میں کہتا ہوں کہ سینٹرسٹ حزب اختلاف ہے جو پرو پاکستان ہے، وہ پی ٹی آئی کی صورت میں ہے۔ تو وہاں پر یہ صورتحال ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ سندھ میں ایک ببلنگ ود اینگر ہے، دیہی سندھ میں دیکھیں لوگوں سے وہاں جا کر بات کریں، لوگوں کے مسائل گوناگوں ہیں، شہری سندھ جو ہے اپنے ایچ پر ہے۔ یہی صورتحال پنجاب کی ہے، چاہے وہ ساؤتھ پنجاب ہو، چاہے وہاں کا آپ دیکھ لیں کہ سینٹرل پنجاب کے لوگ ہوں۔ تو کوئی بھی جو طبقہ ہے اس وقت اس نظام سے یا حکومت سے مطمئن نہیں ہے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب اپنے آپ کو اتنا طاقتور سمجھتے ہیں، اتنے بڑے ماشاءاللہ ٹارزن سمجھتے ہیں کہ وہ صرف جبر کے تحت ڈنڈے کے ذریعے جو ہے ان معاملات کو چلاتے رہیں گے، تو ایک کہتے ہیں نا کہ جی مین پروپوزز اینڈ گاڈ ڈسپوزز، تو انسان ارادے پتہ نہیں کیا کیا باندھتا ہے، کیا کیا خیال باندھے نادان ہوش میں والی جو بات ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے 10 سال حکومت کرنی ہے، 20 سال کرنی ہے، 30 سال کرنی ہے، لیکن آپ کی جو چلن ہے وہ کہتے ہیں نا بہت زیادہ چلنے والے نہیں ہیں، کیونکہ حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ اپنی لیجیٹیمیسی اور کریڈیبلٹی پہ چل رہی ہوتی ہیں، وہ کسی آئین و قانون کے تحت چل رہی ہوتی ہیں۔ یہاں پہ پاکستانیوں کی اکثریت اگر چلیں اکثریت نہیں تو بہت بڑی تعداد میں ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ جو سسٹم ہے یہ جائز سسٹم نہیں ہے، یہ ایک فراڈلنٹ الیکشن کے تحت جو ہے ہمارے سے وجود میں آیا ہے، تو ایک الگ کنٹرڈکشن ہے۔ تو اگر اس صورت میں جو ہماری کہتے ہیں نا جمہوریت پسند پارٹی اپنے آپ کو چیمپئن کہتی ہے، ماشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اور اب تو ہنسی آتی ہے نون لیگ ہے اور دیگر اسکباش کی جماعتیں، جماعت اسلامی بھی شامل کر لیں، تو ایک انتہائی موقع پرستی کا ثبوت دے رہی ہیں۔ وہ آئین کی حکمرانی کی بات نہیں کر رہی، قانون کی حکمرانی کی بات نہیں کر رہی، وہ عوامی طاقت کی بات نہیں کر رہی ہیں۔ یہاں پر وہ اپنے اس سے بیان سے پلٹ گئے گورنر سندھ جو تھے ٹسوری صاحب، لیکن انہوں نے حقیقت بیان کر دی کہ ووٹ آپ نے کچھ ڈالا، دیکھا آپ نکلا کیا، تو آپ کے ووٹ کی حیثیت نہیں رہی ہے۔ تو یہ بڑی تشویشناک صورتحال ہے فریہ صاحبہ، اور اس کے لیے جتنے بھی دردمند پاکستانی ہیں جو حکومت تو مخالف ہے، وہ جو ہے آپ یہ مت کہیں کہ وہ پاکستان کے خلاف ہے۔ ہم پاکستان کے جو چاہے صحافی ہو، چاہے سیاسی کارکن ہو، چاہے وکیل ہو یا پاکستانی ہو، ان کے اظہار محبت کا جو طریقہ ہے وہ مختلف ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جناب پاکستان کو چلانا ہے تو اس کے لیے آئین و قانون کی بالادستی چاہیے، اس کے لیے ووٹ کو افضلیت دینی ہوگی، عوام کو کہتے ہیں نا عوام کی بات سننی ہوگی، آواز خلق قارئ خدا سمجھنا ہوگا، تو وہ ہماری، اور یہی ہمارا اس وقت المیہ ہے اور یہی پاکستان کی کمزوری ثابت ہو رہا ہے۔ مظہر عباس صاحب، ایک اور بیک گراؤنڈ میں بھی معاملہ ہے، وہ یہ کہ جون سے بھی حکومت ہو وہ 3 سال بعد ایک مشکلات میں آتی بھی نظر آتی ہے، پرابلمز ہونا شروع ہوتی ہیں۔ فرسٹ پیج کی ایک پیج کی باتیں ہم نے پہلے بھی سنی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ حکومت اپنا ٹائم پورا نہیں کر سکی۔ اب اس حکومت کے حوالے سے بھی آپ کو ایسے کچھ خدشات ہیں؟ جیسی بھی ہے، عامر ضیاء صاحب نے کہا کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ لیجیٹمیٹ نہیں ہے، بہرحال یہ پاکستان کی حکومت ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ادھر بھی معاملات خراب ہو سکتے ہیں؟ ایک تو فریہ اگر رانا ثناء اللہ کہیں ملیں تو ایک شعر ان کے وہ کر دیجیے گا۔ ویسے تو وہ یہ ہر حکومت کے لیے بدقسمتی سے یہ اشعار جو ہیں وہ ہر حکومت کے لیے رہے ہیں کہ تم سے پہلے بھی وہ ایک شخص جو یہاں تک نشیں تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا۔ کوئی ٹھہرا ہو لوگوں کے مقابل تو بتاؤ، وہ کہاں ہیں جنہیں ناز بہت اپنے تئیں تھا۔ تو یہ جو ہر حکومت یہ دعوے کرتی ہے، اور یہ حکومت بھی ہے، یہ 3 سال لے لے، یہ 4 سال لے لے، یہ 5 سال لے لے، یہ 10 سال لے لے، جو ملٹری گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ 10 11 سال رہتی ہیں، تو کیا وہ لیجیٹمیٹ گورنمنٹس ہوتی ہیں؟ ان کے خلاف کسی وجہ سے بھی لوگ نہیں نکل پاتے، ان کے خلاف اس طرح کی ریزسٹنس نہیں ہو پاتی، ہوتی ہے کرش کر دی جاتی ہے، تو آپ بھی کرش کر دیں۔ لیکن جو لیجیٹمیسی کا کوسچن ہے وہ ہمیشہ رہتا ہے، وہ رہے گا۔ مشرف نے بہت اچھے اقدامات کیے ہوں گے اور کیے بہت سے قوانین آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن ان کو یہ سارے قوانین بنانے کا اختیار نہیں تھا۔ یہاں یہ جو کوسچن ہے نا، یہ جو چیز ہے، آپ نے کہا کہ عوام کو، جیسے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ عوام کو انہیں کچل دینا چاہیے، تو
تو آپ عوام کو یہ حق تو دیں کہ وہ کچلیں. آپ تو وہ حق ہی عوام کو دینا نہیں چاہ رہے. اگر آپ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کرا دیں تو عوام کے جمہوریت میں عوام کے کچلنے کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ووٹ سے آپ کو ووٹ آؤٹ کر دیں. تو اگر آپ سمجھتے ہیں ایسا ہے, عوام کا غصہ کسی کے خلاف اتنا ہے, تو آپ اسے وہ رائٹ آف ووٹ دے دیں, عوام اس کو منتخب کریں, اسے ایکسیپٹ کر لیں, اسے عوام ریجیکٹ کریں تو اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیں اس چیز کو. تو یہ جو ہمارے یہاں, میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس لیے ان بحث سے اب اپنے آپ کو نکالنے کا بہت سنجیدگی سے وہ کر رہا ہوں کہ مجھے یہ سسٹم, کوئی سسٹم نہیں لگ رہا. دیر از نو سسٹم.